السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ہو گیا میرے چینل پر۔ خوش رہیے اور مسکراتے رہیے، اور ڈھیر ساری آپ سب کے لیے دعائیں۔ کہاوت ہے کہ دانا دشمن نادان دوست سے بہتر ہے، اور ستارہ یاسین کے ریلیٹیوز ایسے ہی نظر آتے ہیں، بلکہ میں کہوں گی یا تو وہ نادان ہیں یا پھر مہا خود غرض لوگ ہیں۔ خیر، پلڑا بھاری رہے گا مہا خود غرض پر، کیونکہ لگتے وہ اسی طریقے کے ہیں۔ پاگل واگل تو لگتے نہیں ہیں، اور نہ تو معصوم بھولے بھالے سے لوگ لگتے ہیں۔ تیز و ترار لوگ ہیں، اپنے مقصد کے سب کام کر گزرتے ہیں۔ تو جیسا کہ سب سے پہلے جب صدمہ بی بی آئی تھیں بہتان لگانے کے لیے، تو اس وقت ستارہ یاسین کے بھائیوں کا فرض جو تھا وہ انہوں نے بالکل بھی نہیں نبھایا۔ ایک تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے، یعنی کہ فاروق صاحب، اور دوسرے جو تھے ماں کے پیٹ سے تھے، جو کہتے ہیں محمد ندیم صاحب۔ مگر دونوں بھائیوں نے کسی قسم کی بھی ایسی بات نہیں دکھائی جس سے لگے کہ ان کو اپنی دونوں بہنوں کی فکر ہے، یا وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا جانتے ہیں، یا پھر وہ اپنی مظلوم بہن کی داد رسی کر سکتے ہیں۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ ندیم صاحب نے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ستارہ یاسین کو ڈیفیم کرنے کے لیے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔ اب جب وہ آ کے کہتے ہیں لوٹا بن کے، اسی لیے ان کا نام لوٹا بھی رکھا گیا، کیونکہ اب وہ اپنے ڈالرز کے لیے اور چینل کے لیے آتے ہیں، اور جس طرح کی بکواس کرتے ہیں وہ اس سے کہیں پر بھی نہیں لگتا کہ وہ ایک اچھے اور غیرت مند بھائی ہیں، اور انہوں نے بخوبی ایسے بھائی کا کردار نبھایا ہے جس میں غیرت مری ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری طرف فاروق صاحب ہیں، جو اس وقت خاموش رہے، اور جس وقت ستارہ یاسین بہت پریشان تھیں وہ آ گئے، مگر یہ بات اب کھل کے سامنے آئی ہے کہ وہ آئے نہیں تھے بلکہ بھیجے گئے تھے اپنی نی نجمہ بیوی کی طرف سے، کیونکہ وہ تو اپنی بیوی کے مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ان کا کراچی آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ساری خبریں وہ اپنی وائف کو پہنچا سکے، اور وائف جو ہیں اپنی اجگر تک یہ بات پہنچا سکیں، اور اپنے سلو تک یہ بات پہنچا سکیں، کیونکہ ان کے بقول نی نجمہ کے کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تھی، اور آج بھی وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں اور کھڑی رہیں گی ہمیشہ۔ تو بات یہ پوری کلیئر ہو جاتی ہے، اور جس طریقے سے ان کو بیگم نے ویڈیو سامنے بٹھا کر بنائی ہے، تو لگتا تو یہ تھا کہ وہ ماری نہ دیں، پٹائی نہ لگاتی ہوں تو کم ہے، اور انہی کی مرضی چلتی ہے۔ سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ تو یہ کیسے بھائی ہیں جو اپنی بیوی کے اشارے پر کٹ پتلی بن جاتے ہیں؟ بے شک ٹھیک ہے، آپ نے گھریلو معاملات میں رن مرید بنے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں آپ کی بہن کی بے عزتی کا اہتمام ہو رہا ہو، جہاں پر آپ کی بہن کی عزت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں، وہاں پر آپ کو بالکل بھی اس کا ساتھ دینا نہیں چاہیے تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ ستارہ یاسین کے ایک بھائی تو ہیں جن میں غیرت نام کی چیزیں، جو ستارہ یاسین کا دھیان رکھتے ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں نکلا، اور بات وہیں پر آ کے بیٹھ گئی کہ ستارہ یاسین بھائیوں کی طرف سے بھی خالی ہاتھ ہیں۔ بھائیوں نے سوائے ان سے فائدہ اٹھانے کے ذرا بھی سر پہ ہاتھ رکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے، اور بلکہ ان کی سوتن کو بھی ان کے لیے ایک انہی کا کریٹ کردہ مسئلہ بنا دیا، اور غلط یہ داغ بیل ڈال رہے ہیں بھائیوں کے سلسلے میں کہ بھائی جو ہوتے ہیں اس طرح بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ مگر ستارہ یاسین کے بھائیوں کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، بلکہ میں ابھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ اس وقت تو ماموں ندیم جو کہلاتے ہیں ننوں کے، وہ صاحب تو یہ کہنے پر تلے ہوئے تھے کہ جن خاتون نے ستارہ یاسین پر کیس کیا، جن خاتون نے شادی میں بھی نہیں بلایا تھا، ان کے نکاح میں ستارہ یاسین تمام چیزیں بھلا کر ان کی بیٹی کے نکاح میں شریک ہوں، اور پھر ویڈیو بنے اور مل جل جائیں سب، تاکہ ان کو فوائد حاصل ہو سکے یہ خاندان کو۔ اور دوسری طرف ہیں یہ جو فاروق یاسین صاحب، جن کو ہم بہت بہت عزت دیتے تھے اور بہت ہی اچھا انسان سمجھتے تھے اور اچھا بھائی، وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کوثر بھی میری بہن ہے جیسی ستارہ۔
تو میرا سوال یہ ہے کہ کوثر آپ کی بہن کیسے ہو سکتی ہے ستارہ کے جیسی؟ ستارہ آپ کے ایک ماں باپ کی اولادیں ہیں آپ لوگ، اور جو ذمہ داری آپ کی ستارہ کے لیے ہوگی وہ کوثر کے لیے کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ آپ کی بہن لگ ہی نہیں سکتی، وہ ایک کزن ہو سکتی ہے آپ کی، ہو سکتا ہے دور پرے کی، یا یہ کہ آپ کی بہن کی سوتن ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں، اس کے لیے برائی نہ کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہنا کہ میری بہن ستارہ کی طرح وہ بہن ہے، بہت غلط طریقہ کار ظاہر کرتا ہے، اور آپ کی جو عزت رہی سہی بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ستارہ یاسین اپنے بھائیوں کی طرف سے بالکل ہی خالی ہاتھ ہیں۔ ان کے بھائیوں نے وہ کام کیا ہے جو دشمن کرتے ہیں، دوستوں والا تو کوئی کام نہیں کیا، نہ غیرت والا کام کیا ہے، نہ اپنے فرائض ادا کیے ہیں، بس اپنی بہن کو لوٹنے کا پروگرام بنایا اور لوٹتے رہے، اور اب بھی لوٹنے کا ہی پروگرام ہے، کیونکہ ان کی بیگم نہیں چھوڑیں گی کہ ہاتھ سے نکل جائے سونے کا انڈا دینے والی مرغی، تو نہ تو وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑیں گی اور نہ ادھر ستارہ یاسین کو چھوڑیں گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، میں دونوں بھائیوں کو کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ بھی صاحب کہہ رہے تھے، ندیم صاحب بھی، کہ صدمہ کا بڑا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ صدمہ یہ ہے، صدمہ وہ ہے، صدمہ خوش رہے، صدمہ فلاں فلاں، صدمہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ جو خاتون نی نجمہ یہ اپنے بھائیوں کا بڑا تذکرہ کرتی ہیں، یعنی کہ یہ تمام کے تمام دو کشتیوں کے سوار ہیں۔ ان کو ماننا ہوگا، یہ بات جاننی ہوگی کہ ایک طرف کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ ان میں سے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں پارٹیاں حق پر ہوں، اور یا دونوں پارٹیاں گناہگار ہوں، یا دونوں پارٹیاں مظلوم ہوں۔ ان کو یہ طے کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم جو دو طرفہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جبکہ دو طرفہ ایک ساتھ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، بلکہ کہا جائے کہ ستارہ یاسین کے دشمن ہیں، نی نجمہ کے بھائی بھی، بھاوج بھی، اور ادھر مامو ندیم کی بہن بھی، بہنوئی بھی۔ تو ان لوگ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ کبھی بھی کوئی انسان جب دو کشتی پہ سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ڈوب کے مر جاتا ہے۔ تو اس بات کو ان کو سمجھنا ہوگا کہ اگر یہ اسی طرح سے دونوں لوگ رہے، فاروق یاسین، نی نجمہ، مامو ندیم اور روبینہ وغیرہ، یا نینا بڑی آج کل نام لے رہی ہیں ستارہ یاسین کا، ان کو لوکی یاد آ رہی ہے ستارہ یاسین کی، تو یہ تمام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ اور جیسے برائی کی ابھی تک ویڈیو پڑی ہے صدمہ بی بی کی، جو انہوں نے غلط حرکت کی تھی، اور ابھی ان کا نیا کمنٹس آیا جس میں ابھی بھی انہوں نے اسی جگہ پر کھڑی ہیں جس جگہ وہ تھیں۔ تو اس طریقہ کار میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں طرفہ ساتھ دیں، یا جس طرح سلو صاحب تھے اپنی ویڈیو کو ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، ہائڈ بھی نہیں کی ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس صورتحال میں نی نجمہ ہو، فاروق ہو، مامو ندیم ہو، روبینہ ہو، نینا، کوئی بھی ہیرا غیرہ نتھو خیرہ ہو، دو کشتیوں میں سوار ہوگا تو پھر ڈوب جائے گا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ان کے ڈوبنے کے دن قریب آ رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بڑے عیش کر لیے اور بہت ذلیل رسوا کر دیا۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا، جس درخت کی شاخ پر بیٹھے اسی کو کاٹ ڈالا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو وہ خود ڈیزرو کرتے ہیں، اور یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ منہ کی کھائیں اور ذلیل ہوں۔ بہت ہو گیا، بہت ہم ستارہ سپورٹرز کا ان لوگوں نے امتحان لے لیا۔ ایک طرف ہسبینڈ امتحان لیتے ہیں، ایک طرف بھائی امتحان لے رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرف ان کی والدہ اپنی بیٹی کو چپ کرا کرا کے ہم سپورٹرز کا امتحان لے رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم سپورٹرز جلنے مرنے کوڑنے کے لیے ہیں کہ وہ لوگ چاہیں تو ہمارے ساتھ جذبات کے ساتھ کھیلتے رہیں اور یہ لوگ مزے کرتے رہیں؟ تو ایسا ہوگا نہیں۔ ہم سپورٹرز کو بھی آتا ہے آپ کو مزہ چکھانا، اور آپ لوگ کو بتانا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرنا کیا ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار جو آپ نے لگایا ہوا ہے نا کہ ستارہ یاسین کو آپ فٹ بال کی طرح اچھالتے رہیں گے اور سپورٹرز کو بیوقوف بناتے رہیں گے اور آرام سے دو کشتیوں میں سوار رہیں گے، تو ایسا ہوگا نہیں۔ یہ تو قدرت ہے، اور قدرت کا قانون ہے کہ دو کشتیوں میں سوار کبھی ٹھہر نہیں سکتا۔
اب دونوں کشتیاں ہلیں گی اور دونوں کشتیاں بھی مخالف سمت اور ادھر ادھر جا سکتی ہیں. تو یہ بات یاد رکھ لیں سارے لوگ، سارے رشتے اور یہ بھائی لوگ بھی ستارہ یاسین کے.